اس کے جانے کے بعد نیلم افندی کو احساس ہوا کہ اس کے ہونے سے ہر رنگ جدا نظر آتا تھا۔ بے شک عماد اس کی کچی عمر کا پیار تھا، لیکن اس کے دل پر جو چھاپ چھوڑی وہ فرحاد افندی نے تھی۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا تو روز کال نہیں کر پاتا، ہفتے میں مشکل سے 2 یا 3 مرتبہ، لیکن پھر اس کا دورانیہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس دوران نیلم افندی نے اپنی توجہ بس پڑھائی پر مرکوز کر لی۔ ویسے بھی اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب فرحاد آئے تو اسے کامیاب دیکھ کر مقابل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو۔ تمہارے بات ہوئی فرحاد سے؟ کب آ رہا ہے وہ؟ بڑے ابا اپنے بڑے سپورٹ سے مخاطب تھے۔ کہہ رہا تھا کہ بس 1 مہینہ اور درکار ہے اسے۔ ویسے بھی آپ جانتے تو ہیں اس نے وہاں اپنا نیا بزنس شروع کیا ہے۔ وہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتا، کچھ وقت تو لگے گا اسے۔ اپنے بیٹے کی تسلی کروانے پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئے تھے، جبکہ نیلم کا دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا تھا۔ مقابل کی یاد اسے یوں ہی اداس کر دیتی تھی۔ کل تمہارا پہلا پیپر ہے تو وقت پر سو جانا، لیکن سونے سے پہلے بادام والا دودھ پینا نہیں بھولنا۔ میں ملازمہ سے کہہ کر دودھ تمہارے کمرے میں پہنچوا دوں گا۔ اپنی تائی امی کی تاکید کو سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ یہاں اسے سب کا پیار اور توجہ مل رہی تھی، لیکن دل بس ایک ہی کے پیار اور توجہ کا متمنی تھا۔ نیلم اپنا آخری پیپر دے کر لوٹی تو گھر میں الگ الگ طرح کی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایسے لگا کہ شاید گھر میں مہمان آئے ہیں۔ وہ بے انتہا تھکی ہوئی لوٹی تھی، جب بھی گھر کے اندر جانے کی بجائے تیزی سے گارڈن کی طرف بنے دوسرے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ بس بات لے کر سونا چاہتی تھی۔ لاسٹ پیپر کی وجہ سے ان کے کلاس فیلوز نے یونیورسٹی کینٹین میں ایک چھوٹی سی پارٹی کر ڈالی تھی۔ حالانکہ سب باہر جانا چاہتے تھے، لیکن نیلم کی وجہ سے انہوں نے کینٹین میں ہی انجوائے کر لیا تھا۔ اچھے سے ہاتھ لے کر وہ باہر آئی اور بالوں پر لپٹا تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ پر رکھتے جلدی جلدی بالوں میں برش کیا اور اسے نارمل ڈگری پر کرتے دم سے بستر پر گرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نیچے کسی کو بھی اس کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ بس فرحاد افندی نے ڈرائیور کو میسج کر کے پوچھ لیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی گھر آ چکی ہے۔ ارے کوئی نیلم کو بھی کال کر کے فرحاد کی آمد کا بتاؤ، وہ ابھی تک یونیورسٹی سے آئی نہیں ہے۔ اس کی ماما کو فکر ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ چھوٹی ماما وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی گھر آ چکی ہیں۔ اس نے اپنی بات کہہ کر گویا سب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ وہ صبح آ کر سب کو سرپرائز دے گا۔ ناشتہ چونکہ اس نے فلائٹ میں کر لیا تھا تو سب سے مل کر وہ سونے چلا گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی جا کر نیچے چلا آیا تھا۔ آج کوئی بھی مرد حضرات آفس نہیں گئے۔ اس کی آمد کا سنتے ہی زارا بھی چلی آئی تھی اور اب چائے کی چسکیاں بڑھتے مزے سے فرحاد افندی سے گپ ہانگ رہے تھے، جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میں ملازمہ کو بھیج کر اسے خبر کرواتی ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس پر شدید غصہ ہو چکی تھی۔ چھوٹی ماما وہ تھکی ہوئی آئی ہیں، پلیز اسے آرام کرنے دیں۔ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں، وہ اٹھ کر آرام اور تسلی سے مجھ سے مل لے گی۔ اس کے حتمی سنجیدہ انداز نے بولنے پر وہ چپ کر گئی، جبکہ زارا نے جلن کے مارے اپنی ناک سکوڑی تھی۔ چلے اب میں چلتی ہوں، دراصل مجھے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ فرحاد سے ملتی وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی۔ نیلم سے نفرت بے شک اسے ابھی بھی تھی، لیکن وہ فرحاد کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اپنے والدین کے پسند کیے گئے لڑکے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ مزید کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارا۔ فرحاد افندی دل کی بڑھتی بے چینی کے سبب اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ جس وقت وہ نیلم اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، نیلم مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ فرحاد افندی نے ڈور لاک کیا اور متوازن قدم اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بیڈ کے قریب ٹھہرتے اس کی سوئی کی آمد کو دیکھ یک بارگی کا اس کا دل پر بے دھڑک انداز میں دھڑکا تھا۔ انگوری رنگ کے لباس میں کھلے بال تکیے پر بکھرائے وہ اپنے حسن سے لاپرواہ اس کی آمد سے بے خبر تھی، جو پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں مہوو تھا۔ لیکن دید کی پیاس بجھتے نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قریب بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر ان آوارہ لٹوں کو اس کے گال اور گردن سے ہٹانے لگا تھا۔ جس وقت اس کے انگلیاں مقابل کے گال اور گردن کو چھوتی اس کے سرکشی جذبات ابھر رہی تھی۔
وہ اتنا عرصہ اس سے دور رہ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ اس کا دل نیلم کے تابع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے آ جانا چاہتا تھا لیکن اس نے خود ہی کو نہیں، نیلم کو بھی وقت دیا تھا۔ نیلم اس کے لیے اس کے بھائی کا کفارہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس کی محبت میں مطلع ہو چکی تھی۔ عماد کے مرنے کے بعد پہلے سے عماد کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور اس بات کو لے کر ان کے بیچ جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن عماد بھٹک کر شیطان کے رستے پر چل نکلا تھا۔ اس کی واپس گویا اب ناممکن تھی۔ اگر وہ روڈ حادثے میں انتقال نہیں کر جاتا تو وہ اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ وہ نیلم کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سب گھر والوں کی متوقع رائے پر اس کا نکاح نیلم سے طے کر دیا گیا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ اسی طرح نیلم کو خوش رکھ کر اپنے بھائی کے کندھوں سے گناہ کا کچھ بوجھ کم کر پاتا۔ وہ ماضی کے سب ہی اذیت ناک خیالات ذہن سے جھٹکتے ہوئی سوئی، نیلم کے قریب بیٹھ کر بڑی فرصت اور توجہ سے اس کے دلکش نقوش کو اپنی انگلیوں کے پورے جوتا مقابل کو کسانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سوئی نیلم نے اپنے چہرے پر اور گردن پر سے اس دہکتے لمس کو دور کرنا چاہا اور اسی چاہ میں اس نے اپنی نیند سے سرخ ڈوروں والی آنکھیں کھول لی تھیں۔ خود پر جھکے فرہاد افندی کو دیکھ اس نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر اس کو چہرے کو چھوا تھا۔ میں آپ کو کس قدر یاد کر رہی تھی اور آپ ظالم بنے میرے دل کی پکار کو انسنی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے خواب کا حصہ سمجھتی، نروٹے انداز میں اس سے شکوہ کرتی، مقابل کو مزید اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ میں نے بھی آپ کو مس کیا نیلم فرہاد افندی، اور آپ کی پکار بھی میرے دل تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ جبھی تو میں آپ کے روبرو آپ کے اتنے قریب ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ ہی رہی اور میں آپ کو چھو رہا ہوں۔ دل منہ لیتا انداز میں بولتے فرہاد افندی نے ہلکا سا جھک کر اس کی تیکھی ناک کو اپنے دانت تلے دبایا تو وہ ہوش میں آتی چیخ مار کر ایک دم سے اٹھی تو اس کا سر بڑے زور سے مقابل کی چٹانی سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کرتی ہو یار، ادھر مجھے دکھاؤ کہاں لگی؟ اسے درد سے سسکاری بھر کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ اسے پیار بڑی ڈانٹ لگاتے نیلم کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ماتھے کا معائنہ کرنے لگا۔ ماتھا اچھا خاصا سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر نیلم کے ماتھے پر رکھا اور اس کی جگہ اپنا منہ رکھ کر تیز تیز پھونک مارنے لگا تو اس کے پھونک سے نکلتی حدت اس کے ماتھے کی جلد میں جیسے حلول ہوتی اس کی تقویت کا باعث بن رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، وہ 3 مرتبہ یہی عمل دہراتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ فکر مندی سے گویا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ آپ اب بھی کیوں آئے ہیں؟ وہ اور پلیز یہ فکر جتا کر آپ یہ مت ثابت کریں کہ آپ کو میری پرواہ ہے، سنجیدگی سے کہتی وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ اس نے جارحانہ انداز میں اسے بازو سے دبوچ کر بستر پر پٹکا تو اسے پل بھر میں یاد آیا کہ وہ اپنی جذباتی پن میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال بیٹھی ہے۔ اتنے عرصے بعد شوہر واپس آئے تو اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے، اس پر کسی گٹار کی مانند چھایا مقابل کڑے تیوروں سے مستفسر گویا اس کی جان لبوں تک لایا تھا۔ مجھے کیا علم کہ کیسا استقبال چاہتے ہیں آپ، اور آپ نے کون سا آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا جو استقبال نہ کرنے کا شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ جو ابا وہ بھی ڈر کو پس پشت ڈالے مقابل کے دو بدو ہوئی، لیکن نظریں ملانے کی غلطی اس نے ہرگز بھی نہیں کی تھی۔ نظر سے نظر ملتی تھی اور اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو جاتی تھی، جبکہ اس کے یہ بدلے انداز فرہاد افندی کو شوق جسارت پر اکسانے لگے تھے۔ وہ سچ میں آج اسے بیوی والے روپ میں نظر آتی اس کے سرکش جذباتوں کو ابار گئی تھی۔ اس میں سکھا دیتا ہوں کہ اچھی بیوی ایک مدت کے بعد لوٹ کر آئے شوہر کا استقبال کیسے کرتی ہے۔ مقابل کے لہجے میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس نے گھبرا کر اپنی مچی آنکھیں کھول دی تھیں۔ آنکھوں سے ہی ہوئے آنکھوں کے ملن نے ایک سحر طاری کیا تھا اور بس پھر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ فسوں خیز تنہائی میں بس لمس بول رہے تھے۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک یوں ہی ایک دوجے کو گم رہتے کہ دروازے پر ہو رہی دستک پر نیلم گھبرا اٹھی تھی۔ جسٹ ریلیکس مائی ڈیئر، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے دہکتے گال نرمی سے سہلاتے وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا، جہاں ملازمہ انہیں ڈنر لگ جانے کا بتا کر واپس لوٹ گئی تھی۔
آپ چینج کر لیں پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ دروازہ واپس سے بند کرتے وہ ابھی جملہ مکمل ہی کر پایا تھا کہ وہ گرتی پڑتی دوڑتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے یوں حواس باختہ دیکھ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اگلے دن نیلم کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے فرحاد نے اسپیشل ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے ریڈی ہونے کا کہا، جبکہ باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر وہ کیک کٹ کر کے اپنے گفٹ بھی ان سے لے چکی تھی۔ اس کے بھائی کی کال بھی آئی تھی تو اس کی بھابھی نے بھی شرما حضوری اسے برتھ وش کیا تھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی گھیر دار کٹ ورک فراک میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کی چوٹی بنائے، ایک کلائی میں بھر بھر کے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی میں ریسٹ واچ باندھے، اس نے درمیانی سائز کی چمکیاں کان میں پہنی تھیں۔ گلے میں منہ دکھائی میں ملا چین لاکٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ اس قدر تیاری کے ساتھ فرحاد افندی کے سامنے جانے کا سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے میں اس کے موبائل کی میسج کی بیپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون اٹھا کر میسج چیک کیا تھا۔ جلدی سے نیچے آئیں، مختصر جملہ پڑھتے ہی اس نے دوپٹے ایک سٹائل سے سر اور گردن کے گرد لپیٹا اور شال سے اچھے سے خود کو کور کر کے پاؤں میں گھسے پھنسائے وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ خارجی دروازہ پار کرتے ہی بلیک کوٹ پینٹ میں اس نے فرحاد افندی کو اپنے ہی انتظار میں کھڑے پایا تھا۔ اسے جھجک کر کے اپنے قریب آتے دیکھ فرحاد افندی کی نگاہ ایک لمحے کو بھی نہیں جھپکی تھی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ عن قریب وہ مقابل کے عشق میں دیوانہ ہونے والا تھا۔ جب کہ اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گاڑی کے پاس آ کر ٹھہری تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتا اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ ڈور بند کرتے تیزی سے گھوم کر اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اتنی دیر میں نیلم نے سیٹ بیلٹ لگائی تھی، جسے دیکھ وہ سر جھٹکتا گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دو دلوں کے دھڑکنے کی صدا آ رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بہترین ریسٹورانٹ میں اسے لایا تھا اور اس کے لیے اسپیشل ٹیرس پر ٹیبل سیٹ کروائی تھی، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ چہرے پر خوشکن تاثرات لیے چاروں جانب دیکھتی فرحاد افندی کی کھینچی گئی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی جانب مخمور نظروں سے دیکھ مقابل کے لہجے میں ایک آنچ سی یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، دھیمے شرم گلے لہجے میں بولتے وہ مقابل کو مزید اپنا اسیر کر رہی تھی۔ آپ کافی بدل گئی ہیں، مطلب میچور ہو گئی ہیں، وہ بے ساختہ، اور آپ کا وہ بچپن میں مس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالے فرحاد افندی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرم سہلاتا تو گویا اس کی ساری جان اس جان لیوا لمس میں سمٹ آئی تھی۔ ماما نے کہا ہے کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں تو مجھے بڑوں جیسی حرکتیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا مجھ پر یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ شوہروں کو میچور بیویاں اچھی لگتی ہیں، سادگی سے بولتی وہ اسے دلکش قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں کھل کر ہنستا دیکھ حیران سی ہو گئی تھی۔ یار آپ اتنی کیوٹ کیوں ہیں؟ وہ سچ میں معصوم تھی، جو بات چھپانے والی تھی اسے وہ بتا گئی تھی۔ آپ جیسی ہیں بالکل ویسی رہنا، مجھے بدلی ہوئی نیلم افندی نہیں چاہیے۔ یوں لگ رہا ہے میں کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ جناب چھوٹی ماما کی فکر مت کریں، وہ اگر آپ سے آپ کو ڈانٹیں یا آپ بات بولیں تو کہنا کہ فرحاد افندی کو آپ انہی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے ساتھ قبول ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب جھکاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، مزید اس کی جانب جھکتا، اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دے گیا تھا۔ اس لمس میں اقدس محسوس کرتے نیلم کی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ اتنے میں ویٹر کیک لے آیا تو وہ جو ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ دنیا بھلائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ مقابل نے اٹھ کر اس کے پیچھے ہاتھے ہلکا سا جھک کر اسے اپنے حصار میں لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے کیک کٹ کروایا اور کیک کا پیس اس کے منہ میں آدھا دے کر باقی آدھا اپنے منہ میں رکھا تھا۔ آج فرحاد افندی کے انداز جدا تھے، وہ اپنے ہر ایکٹ سے اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھائے جا رہا تھا۔
جیسے اس کے نچلے ہونٹ پر لگی کیک کی کریم کو اس نے اپنے انگوٹھے سے سمیٹا تو وہ گویا خود میں سمٹ گئی تھی۔ پھر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان انہوں نے ڈنر کیا تھا کہ اس کے نمبر پر ایک جانے پہچانے نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھ فرحاد افندی کے اعصاب تن گئے تھے۔ نیلم نے دیکھا کہ اچانک اس کے چہرے کے نرم نقوش میں کرختگی کھلی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے بس دوسری جانب کی بات سنی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ڈنر کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ پیار سے اس کا گال چھو کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تو نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ نیلم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فرحاد افندی ایک خوش شکل لڑکے کے قریب جا کر ٹھہرا تھا، لیکن اس کے چہرے کا جلال وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پلڑ کا سہارا لے کر آگے بڑھی تو اسے فرحاد افندی کی سرد گھسیل آواز سنائی دی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل بے بس سا نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے ڈیڈ کے انتقال پر پاکستان آیا ہوں، ورنہ تو عماد کے جانے کے بعد میں فوراً یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد دل ہی نہیں لگ رہا تھا میرا، لیکن آج تمہیں یہاں دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا۔ وہ لباتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مقابل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے چیر پھاڑ ڈالے۔ تم جیسے بے غیرت اور بے ایمان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں ڈانٹ رہا تھا۔ لیکن تمہارے بھائی کا تو تعلق تھا نہ مجھ سے۔ جو عبادہ بھی دوبدو ہوا تو فرحاد افندی نے لپک کر اس کا گریبان اپنی مٹھی میں کچھ اس طرح سے جکڑا کہ اسے اپنی سانسیں گھٹنی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ نیلم خوف سے الجھن کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ایک لفظ منہ سے نکالا تو منہ کھولنے کے لائق نہیں بچو گے۔ قوم لوط کی پیروی کرنے والوں کے لیے دنیا بھی جہنم ہوئی اور آخرت میں اس سے بڑی جہنم تیار ہے۔ اپنے بے غیرتی کے قصے اگر تمہاری زبان سے نکلے تو تم زمین کے باہر نہیں زمین کے اندر جاؤ گے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر آئے تو سانسیں چھین لوں گا تمہاری۔ سرخ آنکھوں کی دہشت نے مقابل کو گنگ کر دیا تھا، جبکہ اس کی دل دہلاتی دھمکی سنتے وہ جلدی سے سر کو چنبش دے گیا تو اس نے اسے بری طرح پورے دھکیل دیا، جس سبب وہ پلر سے ٹکرایا اور گرتا پڑتا دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، ورنہ مقابل نے شاید سچ میں اس کی جان ہی لے لینی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتا اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے جیسے ہی آگے بڑھا۔ پلر کے ساتھ پشت ملائے بے جان سی کھڑی نیلم کو دیکھ اس نے قرب زدہ انداز میں آنکھیں موند کر کھولی تھی۔ وہ نیلم کے قریب آتا اسے دونوں شانوں سے تھام گیا تو اس نے اپنی بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں سے مقابل کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سپاٹ لہجے اور ویران آنکھوں کو دیکھ وہ فقط اس بات میں سر گیا تھا۔ اس متعلق فی الحال وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر آ کر وہ گاڑی سے تیزی سے نکل کر دوڑتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی تو وہ بھی لب پھینچ کر گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، ورنہ وہ کس کس کو اور کیا کیا وضاحتیں دیتا۔ وہ کمرے میں آیا تو نیلم کو تکیے میں منہ دیے ہچکیاں مارتے دیکھ اس نے کرب سے آنکھیں مچی تھیں۔ وہ اس کا درد اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے ڈور لاک کیا اور اسے کچھ دیر کھل کر رونے دیتا خود چین کرنے چل دیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر چینج کر کے واپس آیا تو وہ اب بھی اسی طرح لیٹی ہوئی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس مرتبہ فرحاد افندی کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ بس کریں، اور کتنا رونا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے اس کے وجود کا حصہ بنتی اس کی پشت پر دونوں ہاتھ کس گئی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا عماد نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو کیوں مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی کی؟ شاید وہ سمجھے کہ میں معصوم ہوں تو وہ مجھے آرام سے بے وقوف بنا لیں گے اور دیکھیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ وہ زکام زدہ لہجے میں بولتی ایک مرتبہ پھر شدت گریہ سے رو پڑی تو فرحاد افندی نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کا سر چوما تھا۔ یہ اس کی اذیت کم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ عماد کی آج موت واقع ہوئی تھی، اور یہ سچ بھی ہے۔ میرے دل نے آج ان پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔
روتے ہوئے بولتے اس نے ہچکی بھری تو وہ اس کی کمر کو سہلاتے لگا تھا۔ وہ کبھی میرے نزدیک نہیں بوتے تھے اور میں کبھی قریب ہو جاؤں تو جھڑک دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے یوں نہیں دیکھا جیسے آپ دیکھتے ہیں، کبھی یوں نہیں چھوا جیسے آپ چھوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ نے مجھے مکمل ہونے کا احساس دلایا، ورنہ عماد کے ساتھ سے تو میں ادھوری سی تھی۔ وہ بولتے ہوئے پھر ہچکی بھر گئی تو فرہاد افندی نے ایک مرتبہ پھر جھک کر اس کا سر چوم کر اس کی پشت کو سہلایا گیا۔ میں کیسے دیکھتا ہوں تمہیں؟ اس کے لرزتے وجود اور ذہنی حالت کو دیکھ اس نے بات بدلنا شروع کی تھی۔ آپ استحقاق اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا یوں دیکھنا مجھے حیا میں مبتلا کرتا ہے، لیکن مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور آپ جب چھوتے ہیں تو پیٹ میں تتلیاں سی اڑتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور تیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔ آپ جب مجھے عزت دے کر آپ بولتے ہیں تو دل میں گدگدی سی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سادگی بڑی روانی میں بڑی معصومیت سے اپنے دل کا حال اس کے گوش گزار کرتی تھی، گویا اسے ساری دنیا کی دولت سے نواز گئی ہو۔ اب بس کریں، اپنے اتنے حسین اظہار سے کیا آپ میری جان ہی لے لیں گے؟ مقابل کا گمبھیر لہجہ اور دست و لب کی جسارتوں پر اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر بے باکی سے کیا بول گئی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اس سے دوری بنانے لگی تھی کہ وہ اسی لیے یوں ہی بیڈ پر گرا تھا۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر انعام تو بنتا ہے۔ مسز فرہاد افندی اس کی ناک سے ناک ٹکراتے مقابل کے لہجے کی حدت پر اس کا چہرہ دہک کر بام سی چھوڑنے لگا تھا۔ آج کے بعد ہم اس ٹاپک پر پھر کبھی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم دونوں بس اپنے آنے والے بچوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے گلابی چھلکاتے گالوں کو باری باری چھوتے وہ اسے اچھے سے باور کروایا گیا تھا، تو وہ سر کو اثبات میں چنبش دے کر بچوں والے ٹاپک کو سنتی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی تو وہ انسان اب دنیا سے جا چکا تھا، وہ اس کے بارے میں بات کر کے اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ فرہاد مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ بھی ڈھیر سارے۔ وہ ایک دم پرجوش سی بولتی کسی خوش کن خیال میں گم ہوئی تھی۔ مطلب 2 بچے کافی نہیں ہوں گے؟ وہ معصوم بن کر سوال کرتا اس کی چھوٹی کی بلوں کو کھولنے کا لگا تھا۔ آج اس کی دل کی حسرتوں کے تمام کا دن تھا۔ نہیں بھائی، یہ 2 بچے کیا ہوتے ہیں، مجھے تو کم از کم 4 بچے چاہیے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی مقابل کے بدلتے تیوروں کو دیکھ نہیں پائی تھی، جو اس کی ریشمی زلفوں کے مٹھی میں بڑھتے ان کی مہک سانسوں میں بسائے بے خود ہوا تھا۔ جو میرے سرکار کا حکم، غلام تو ہر دم حاضر ہے۔ مخمور سرگوشی کرتے وہ اپنے سرکشی جذباتوں کی لگام میں آزاد کر گیا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں میری زندگی۔ سرکشی جذباتوں میں ڈوب کے ابھرتے اس نے پورے جذبے سے یہ بات کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما تو وہ سرشار سی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھ موند گئی تھی۔ مرد کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت ہی عورت کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ جو مرد اپنی عورت کو اس سرمایے سے مالا مال رکھتے ہیں، ان کی عورت سدا ایک کھلے گلاب کی مانند رہتی ہے۔